ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز ٹی وی چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ تفصیلی خبروں سے پہلے سرخیوں پہ نظر ڈالتے ہیں۔ طوفان کے زیر اثر حیدرآباد سمیت کئی مقامات پر بارش اور موسم سرد۔ محکمہ پولیس میں 3966 جائیدادوں پر تقررات کو کابینہ کی منظوری۔ دہلی شراب اسکیم، ایم ایل سی کے کویتا سے سی بی آئی کی پوچھ تاچھ۔ نظام آباد ضلع میں کیمیکل باکس سے ہوا دھماکہ، ایک شخص شدید زخمی۔ مسلم لڑکیوں کی شادی کی عمر بڑھا کر دیگر مذاہب کے برابر کرنے کا مطالبہ، سپریم کورٹ نے مرکز کو بھیجا نوٹس۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ طوفان کے زیر اثر حیدرآباد سمیت تلنگانہ کے کئی مقامات پر بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ ریاستی دارالحکومت حیدرآباد کے ساتھ ساتھ جنوبی تلنگانہ کے بیشتر علاقوں میں کل رات سے ہی بارش ہو رہی ہے اور بارش کے بعد سردی کی لہر میں اچانک مزید اضافہ ہو گیا۔ بارش کے سبب درجہ حرارت میں گراوٹ ہو گئی ہے۔ ریاست کے کئی مقامات پر قہر کی گھنی چادر دیکھی جا رہی ہے۔ بارش اور قہر کی وجہ سے راستہ صاف نہیں دکھائی دے رہا اور گاڑی سواروں کو ہیڈ لائٹس کھول کر گاڑی چلانے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اپنے بلیٹن میں کہا کہ 14 دسمبر تک اسی طرح کی صورتحال برقرار رہے گی۔ اس دوران آندھرا پردیش، جہاں اس طوفان کی تباہی دیکھی جا رہی ہے، کا اثر ریاست کے کئی مقامات پر دیکھا گیا۔ تمل ناڈو میں علاقائی محکمہ موسمیات نے کہا کہ بارش مزید 2 دن تک جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ KCR کی صدارت میں کل پرگتی بھون میں ریاستی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں محکمہ پولیس میں 3966 جائیدادوں پر تقررات کے لیے منظوری دی گئی ہے، جس میں لا اینڈ آرڈر کی برقراری میں ملک کے لیے مثالی ثابت ہونے والے محکمہ پولیس کو مزید مستحکم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نئی وجود میں آنے والی ٹیکنالوجی، بدلتے ہوئے سماجی حالات اور جرائم کے بدلتے ہوئے نمونوں کے پیش نظر جرائم پر قابو پانے کے لیے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے اور اس کی ضروریتوں کو پورا کرنے کے لیے محکمہ پولیس میں نئے تقررات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں منشیات، گانجا اور دیگر نشیلی اشیاء کے استعمال سے نوجوانوں کے مستقبل کو پہنچنے والے نقصانات کا سنجیدگی سے جائزہ لیا گیا، جس کے بعد محکمہ پولیس میں بھاری تعداد میں تقررات کو منظوری دی گئی ہے۔ ریاستی حکومت نے پہلے ہی منشیات کے جرائم کی روک تھام اور اس کے خاتمے کے لیے محکمہ پولیس میں خصوصی یونٹ قائم کیا ہے، جس کے حصے کے طور پر حیدرآباد، سائبرآباد، رچاکنڈا کمشنریٹ، کمانڈ کنٹرول سینٹر، نارکوٹکس کنٹرول بیورو، تلنگانہ سائبر سیفٹی بیورو کے حدود میں 3966 جائیدادوں پر مختلف زمروں میں تقررات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی محکمہ داخلہ کو تقررات کے عمل کا آغاز کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اس کے علاوہ تینوں پولیس کمشنریٹس کے حدود میں لا اینڈ آرڈر کو مزید طاقتور بنانے کے لیے مزید پولیس اسٹیشن، نئے سرکلز اور نئے ڈویژنز تشکیل دینے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ سی بی آئی نے آج اتوار کے روز تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR کی دختر و رکن قانون ساز کونسل کے کویتا سے حیدرآباد میں ان کی رہائش گاہ پر دہلی شراب گھوٹالے کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کی۔ CBI حکام کی ایک ٹیم صبح 11 بجے BRS کی MLC کی کویتا کے مکان واقع بنجارہ ہلز پر پہنچی۔ سخت سیکیورٹی کے درمیان CBI کے اہلکار 2 گاڑیوں میں پہنچے اور کویتا کا بیان ریکارڈ کیا۔ CBI حکام کی آمد سے قبل کویتا نے اپنے حامیوں اور BRS لیڈروں اور کارکنوں سے جمع نہ ہونے کی درخواست کی تھی، تاہم پوچھ تاچھ سے پہلے BRS لیڈر اور حامیوں نے ان کی رہائش گاہ کے قریب ہورڈنگ نصب کر دیے۔ CBI نے کویتا کو ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 160 کے تحت نوٹس دے کر ان سے وضاحت طلب کی تھی۔ CBI نے اپنی نوٹس میں کہا کہ 2021-22 کے لیے دہلی کی ایکسائز پالیسی سے متعلق الزامات کے سلسلے میں دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ اور 14 دیگر کے خلاف مرکزی وزارت داخلہ کے ڈائریکٹر پروین کمار رائے سے موصولہ تحریری شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ تلنگانہ کے ضلع نظام آباد میں پیش آئے دھماکے کے واقعے میں ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ یہ دھماکہ ضلع کے بڑا بازار علاقے میں کل رات اس وقت پیش آیا جب ایک مقامی شخص کیمیکل باکس کھول رہا تھا۔ اسی دوران ایک زوردار دھماکہ ہوا جس میں ایک شنکر نامی شخص شدید زخمی ہو گیا۔ دھماکے کی آواز سنتے ہی مقامی افراد میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ مقامی افراد نے فوری طور پر 108 ایمبولینس کو اس بات کی اطلاع دی، جس کے بعد ایمبولینس وہاں پہنچی اور اس شخص کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچ گئی، جس نے اس واقعے کی تفصیلات حاصل کی۔
इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए धमाके की वजूहात की जांच कर रही है। इमीडिएटली हमारा ब्लू कोट हम लोग आए, रश करें तो इंजूर को बात करें। इंजूर क्या बोल रहा, मतलब तो एक केमिकल वेस्टेज डब्बा, वो अंदर कुछ केमिकल है तो वो झटकाने के लिए ट्राई करे तो वो ब्लास्ट हो गया बोल के बोल रहा। उसके बारे में वो फायर इंजन को बुलाया, पूरा फोम दिलाया, फिर हमारा प्रूफ टीम आके वो क्या है केमिकल है क्या डब्बा है बोल के पूरे इनिशिएट करके अब तो इंजर्ड को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिए, वो ट्रीटमेंट हो रहा। प्रेजेंट तो सिचुएशन पीसफुल है, अभी तो कोई कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। एक ही आदमी की इंजरी हुआ, उसका नाम शंकर गौड़ है। उन्होंने थोड़ा तीन वो कागज विगज भेजते रहता, वीके भेजते रहता। अब तो उनका प्रेजेंट तो सिचुएशन फुल है, नॉर्मल है। सिटी पुलिस ने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला की भूख हड़ताल को खत्म करवाते हुए ज़बरदस्ती तौर पर इनको अपोलो अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस की भारी तादाद कल निस्फ शब के बाद शहर के लोटस पॉन्ड इलाके में वाक़े शर्मिला के मकान के करीब लगाए गए भूख हड़ताली कैंप पहुंचे, जहां इसने शर्मिला की बिगड़ती हुई सेहत की बुनियाद पर इनको ज़बरदस्ती तौर पर वहां से अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने पुलिस को रोकने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने पार्टी कारकुनों व कायदीन की मज़ाहिमत को नाकाम बनाते हुए शर्मिला को अस्पताल मुंतकिल करने को यकीनी बनाया। शर्मिला इनकी यात्रा की इजाज़त देने का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल कर रही थी। वो अपनी इस गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल के मौके पर पानी भी नहीं पी रही थी, जिस पर इनका बीपी और ग्लूकोज की सतह में गिरावट हो गई है और इनकी सेहत खराब हो रही थी। तेलंगाना की हुक्मरा जमात भारत राष्ट्र समिति बीआरएस का एक बड़ा फ्लेक्सी आंध्र प्रदेश के एनटीआर ज़िले मुस्तखर और दूसरे मुकामात पर लगाया गया है। 3 दिन पहले ही मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति टीआरएस को भारत राष्ट्र समिति बीआरएस में तब्दील करने की मंजूरी दी थी। बीआरएस के सरबराह व तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जल्द ही इस पार्टी के जरिए कौमी सियासत में कदम रखने वाले हैं। मुल्क की सियासत में तब्दीली के मकसद के साथ ही उन्होंने पार्टी के नाम की तब्दीली की है, जिसके बाद एक और तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश में इनकी इस पार्टी के फ्लेक्सिस लगाए गए हैं। बीआरएस लीडरों बंडी रमेश, डी भवन कुमार के नाम से एमजी रोड पर सिटी पुलिस कॉम्प्लेक्स और गोलापोडी अंबेडकर नगर में ये फ्लेक्सी के जरिए इस कदम का इस्तकबाल किया गया। इन फ्लेक्सी बोर्ड्स में तेलुगु जबान में लिखा गया है, मुल्क की सियासत में नए दौर का आगाज, अब कोई गर्ववारी सियासत नहीं होगी, आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए नया भरोसा। इस फ्लेक्सी में तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर और इनके फर्जन केटी रामाराव की भी तस्वीर लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए इकसा उम्र मुकर्रर करने के लिए कौमी कमीशन बराए ख़वातीन की अर्जी पर मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। अदालत ने मजहब और पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए नाबालिग मुस्लिम लड़कियों की शादी पर एतराज़ किया है। इस नोटिस पर अदालत ने मरकज़ी हुकूमत से 4 हफ्तों के अंदर जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ की क़ियादत वाली बेंच ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की अर्जी पर मरकज़ को नोटिस जारी किया है। ख़वातीन की कौमी कमीशन ने तमाम मज़ाहिब और बरादरियों की लड़कियों के लिए शादी की उम्र बढ़ाकर 18 साल करने की हिदायत जारी करने का मुतालबा किया है। NCW ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को छोड़कर मुख्तलिफ पर्सनल लॉ में शादी की कम अज़ कम उम्र ताज़ीरी दफ़ात के मुताबिक है। दीगर पर्सनल लॉज में शादी की उम्र मर्दों के लिए 21 और ख़वातीन के लिए 18 साल है। दरअसल ख़वातीन की कौमी कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ज़ी दायर की थी, जिसमें कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा कोर्ट समेत कई दीगर हाई कोर्ट्स के जरिए दिए गए फैसलों पर रोक लगाने और तफसीली रहनुमाना खतूत जारी करने का मुतालबा किया गया था। ख़वातीन के कौमी कमीशन ने शादी के लिए इकसा कम अज़ कम उम्र की हद मुकर्रर करने की दरख्वास्त के साथ हाई कोर्ट के इस हुक्म को चैलेंज किया है, जिसमें 15 साला मुस्लिम लड़की की शादी को जायज़ करार दिया गया है। अब इस मामले की अगली समाअत 8 जनवरी 2023 को होगी। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट और 2 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को मनसूबाबंदी करार देते हुए कहा कि गैर मुतवक्को नताइज मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराह करने के लिए हुक्मरान जमात बीजेपी और अहम अपोजिशन जमात एसपी की मिली भगत की तरफ इशारा कर रहे हैं। मायावती ने आज कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज गैर मुतवक्को है, जो मुस्लिम कम्युनिटी को गुमराह करने वाले लग रहे हैं। उन्होंने समाज को इस बारे में सोचने का मशवरा दिया। उन्होंने ट्वीट किया, यूपी के मैनपुरी लोकसभा ज़िमनी इंतखाब एसपी ने जीत लिया।
لیکن رامپور اسمبلی کے ضمنی انتخاب میں اعظم خان کی خاص سیٹ پر منصوبہ بندی طریقے سے کم ووٹنگ کرا کر ایس پی کی پہلی مرتبہ شکست پر یہ بحث گرم ہے کہ کہیں یہ سب ایس پی اور بی جے پی کی اندرونی ملی بھگت کا نتیجہ تو نہیں۔ مایاوتی نے کہا خاص طور پر مسلم سماج کو اس بارے میں بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ اسے آئندہ انتخابات میں دھوکہ دہی سے بچایا جا سکے۔ ضلع سنگریڈی کے ظہیر آباد میں واقع جماعت اسلامی ہند ظہیر آباد کے مقامی اسلامی معاشرے کے زیر اہتمام ایک خطاب عام بعنوان عالمی حقوق انسانی اور اسلام کل شام اسلامک سینٹر لطیف روڈ ظہیر آباد پر محمد ناظم الدین غوری امیر مقامی کی نگرانی میں منعقد ہوا، جس میں مہمان خصوصی مقرر ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد امیر مقامی چار مینار و سابق ایسوسیٹ پروفیسر سیاست حیدرآباد نے اپنے خطاب میں کہا کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے بارے میں اس وقت ساری دنیا فکر مند ہے۔ اس کے لیے عالمی سطح سے لے کر ملک کی سطح تک مختلف تنظیمیں اور ادارے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر ہر سال 10 دسمبر کو یوم انسانی حقوق بڑے ہی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ کہا اس وقت انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ انسانی حقوق کا تحفظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ داعی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حقوق کے سب سے بڑے علم بردار ہے۔ قرآن کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز ہوا۔ محمد معین الدین معاون امیر مقامی نے افتتاحی کلمات ادا کیے اور سید رؤوف نے نظامت کی، جبکہ محمد خضر غوری سیکریٹری اسلامی معاشرہ نے اظہار تشکر پیش کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد نے مسجد بغدادی میں خطبہ جمعہ سے قبل حالت حاضرہ اور شاہین جونیئر کالج پر تعلیم کی اہمیت پر خطاب کیا۔ اس موقع پر معززین شہر کی کثیر تعداد کے علاوہ خواتین کی قابل لحاظ تعداد موجود تھی۔ پیش ہے ظہیر آباد سے ہمارے نمائندے محمد شجاع الدین کی یہ خاص رپورٹ۔ صفا بیت المال شاخ بھینسا کے زیر اہتمام چلائے جا رہے مفت ٹیلرنگ سینٹر نزد مسجد حاجی صاحب پر تقسیم اسناد کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں صفا ٹیلرنگ سینٹر پر تربیت یافتہ بلا مذہب و ملت تقریباً 30 خواتین میں صدر صفا منیر الدین، خادم شیخ عرفان، مفتی محمد عرفان قاسمی و دیگر کے علاوہ ٹیلرنگ ٹرینرز فہیم بیگم اور سیدہ تسنیم النساء کے ہاتھوں اسناد تقسیم کیے گئے۔ آخر میں سرخیوں پہ اور ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔ طوفان کے زیر اثر حیدرآباد سمیت کئی مقامات پر بارش اور موسم سرد۔ محکمہ پولیس میں 3966 جائیدادوں پر تقررات کو کابینہ کی منظوری۔ دہلی شراب اسکیم، ایم ایل سی کے کویتا سے سی بی آئی کی پوچھ تاچھ۔ نظام آباد ضلع میں کیمیکل باکس سے ہوا دھماکہ، ایک شخص شدید زخمی۔ مسلم لڑکیوں کی شادی کی عمر بڑھا کر دیگر مذاہب کے برابر کرنے کا مطالبہ، سپریم کورٹ نے مرکز کو بھیجا نوٹس۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے زیڈ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم، بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم، صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے، داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ زندگی کا ہر پل رہے خوشیوں بھرا، پیار کا ہر رنگ لگے دلکش اور حسین۔ HKGN فرنیچرز، کمپلیٹ بیڈ سیٹ، صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، اس کے علاوہ آپ کی لاڈلی کے لیے مکمل میرج سیٹ صرف اور صرف 44,999 روپے میں، اور اس کے ساتھ ڈبل ڈور الماری اور بیڈ سیٹ بالکل فری۔ آج ہی وزٹ کرے پروپرائٹر محمد نصیر کشتی، ایڈریس فرید کمپلیکس، اویسی ہل، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 9912857230
और 9346062190